پارہ نمبر 22 سورہ فاتر، سورہ نمبر 35 ہے یہ، اس کی آیت نمبر 7۔ یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت ہم اللہ کی بخشش بک میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، سخت، والذین، اور وہ جو، آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر، اور اجر ہے، کبیر، بہت بڑا۔ دونوں کا انجام بتا دیا گیا یہاں پر۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی ہر بات کا، شریعت کا، اللہ کی نافرمانی کا، رسول کا، قرآن کا، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ کہاں ہے؟ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان سے ہاں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ہر چیز کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیک عمل بھی کرنے ہوں گے۔ نیک عمل کیے ان کے لیے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، اور بڑا اجر ہوگا۔ بہت بڑا اجر کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی۔ سورہ فاتر کی ہی آیت نمبر 28 میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، مختلف، مختلف ہیں، یعنی الگ الگ ہیں، الوانہ، رنگ ان کے، کذالک، اسی طرح، انما، بے شک، یخشی اللہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء ہی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، بہت زبردست ہے، غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ وہی ہوتا ہے نا، آیت کو تھوڑا تھوڑا سا اس کو توڑ توڑ کے پھر دیکھتے ہیں تو اچھی طرح ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم ایک ہی سینٹنس میں پوری آیت پڑھیں گے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جانوروں کو اور چوپایوں کو، سب کو الگ الگ رنگ کا پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کی کائنات کی ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے پھر ڈرتے ہیں۔ اور اللہ زبردست ہے، گرفت بھی اس کی زبردست ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو دونوں ہی صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور انسانوں، اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے دیکھیں گے آیت کو۔ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ یہاں پر یہ بات کیوں کہی گئی؟ انسانوں، جانوروں اور چوپائے، سب کو اللہ نے الگ الگ رنگ کا پیدا کیا ہے۔ پیڑ پودے، پھول، سب ایک ہی زمین سے اگتے ہیں، لیکن سب الگ رنگ، خوشبو اور ذائقے کے ہوتے ہیں۔ پہاڑ بھی الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایک ماں باپ کے دو بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہی نشانی ہے کہ اس کائنات کو کسی زبردست حکمت والے نے پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہر چیز کے لیے نئے سے نئے رنگ اور ڈیزائن ہیں، جو کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ کائنات کی تخلیق پلانڈ ہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ جس کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یا اگر شیطان کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا شیطان کریٹ کر سکتا ہے کسی چیز کو؟
نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سب چیزیں کریٹ کر سکے۔ کچھ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی زبردست حکمت والا ہے۔ انہی کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، خشیت یعنی خوف، اللہ کی عظمت۔ جن کو اللہ کی عظمت کا علم اور اس کی سمجھ ہوتی ہے، یہی لوگ ہیں جو یہ سب چیزیں نشانیاں دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے والا کوئی ایک ہے۔ جو اس سمجھ اور عقل سے محروم ہے وہ چاہے دنیا کا کتنا بھی علم رکھتے ہوں، کائنات کی ان نشانیوں کی تہہ تک پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے وجود، اس کی توحید اور اس کی عظمت تک نہیں پہنچتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہو کہ کتنے سائنٹسٹ ہیں، وہ جب کسی چیز کے بارے میں جب جاننا چاہتے ہیں، جیسے باٹنی زولوجی کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ کتنی ڈیپتھ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو ہدایت نہیں ملتی تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس نے بنایا ہے، اس تک تو پہنچ جائیں۔ تو دنیا کا کتنا بھی علم رکھتے ہوئے بھی جو عقل سے نہیں کام لیتے، جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو وہ ان سب کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تک نہیں پہنچتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہاں دنیا کے علم کی بات نہیں ہو رہی۔ جس کو اللہ کی طاقت، قدرت کا علم نہیں ہوگا وہ اس سے بے خوف ہو کر نافرمانی کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خاص کر اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں۔ تو سب سے بڑا سورس جو ہے ہمارا اللہ کے بارے میں جاننے کا وہ قرآن مجید ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ ٹاپک 1 کر رہے ہیں، ٹاپک 1 اللہ، جس میں ہم پوری وہ آیتیں پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرمائی ہیں۔ اور اس کو اللہ ٹاپک کو ہم نے اسی لیے 12 سب ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ ہم ایک ایک ٹاپک کو اچھی طرح سمجھیں اور ساری آیتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو جب ہم یہ پورا ٹاپک انشاءاللہ ختم کر لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ سب پتہ چل جائے گا۔ جب ہمیں یہ سب علم ہو جائے گا تو پھر اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت اور زیادہ ہمارے دل میں آئے گی۔ جس کو اللہ کی طاقت، قدرت کا علم نہیں ہوگا وہ اس سے بے خوف ہو کر نافرمانی کرے گا۔ جس کو اس کے جلال، حکمت کا علم ہوگا، اس کا احساس ہوگا، وہی اس سے ڈرے گا۔ جس کے اندر اللہ کی معرفت یعنی پہچان بڑھتی جائے گی، اتنی ہی اس کے اندر اللہ کی عظمت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا جائے گا۔ یہ معرفت یا پہچان صرف علم سے بڑھ سکتی ہے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی۔ صفت الہی کا علم ضروری ہے، یعنی اللہ کی صفت، اللہ کی کوالٹیز، ان سب کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ وہ ہیں جن کے اندر اللہ کی خشیت ہو، یعنی اللہ کا ڈر ہو۔ علم وہ ہے جو اللہ کو بنا عالم وہ ہے جو اللہ کو بنا دیکھے ڈرے، جو اللہ کو پسند ہے وہ کرے اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ پھر آیت کا نیکسٹ حصہ ہے، بے شک اللہ زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ ایسا زبردست ہے کہ جب چاہے اپنے نافرمان کو پکڑ لے۔ عزیز ہے نا وہ، عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کو بھی کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پاورز ہوتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کی پکڑ سے بچ جائے۔ وہ غفور ہے، یہ اس کی درگزر اور معاف کرنے کی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں۔ یہ جو درگزر کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیں اور نیک بن جائیں، انہیں ہدایت مل جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں اور ایسے ہی ان کی موت ہو جائے اور پھر وہ جہنم میں جائیں۔ تو یہ دونوں طرح کی ڈھیل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ پھر سورہ فاطر کی ہی آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیوفیہم
تاکہ وہ پورے پورے دے انہیں اجورہم اجر ان کے، وَيَزِيدَهُمْ اور زیادہ دے انہیں من فضلہ اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ غفور بہت بخشنے والا ہے، شکور نہایت قدردان ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں زیادہ تر لاسٹ میں اللہ کی دو صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ غفور کے ساتھ کبھی رحیم آتا ہے، کبھی عزیز آتا ہے، کبھی شکور آتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت جو آئی ہے وہ شکور ہے، یہ بہت زیادہ قدردان، بہت زیادہ قدردان ہے۔ ہم تھوڑا بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اب ہم دنیا والوں کے لیے چاہے کتنا بھی اچھا کام کریں تو وہ کبھی قدردانی کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، لیکن تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی قدردانی کرتا ہے، کہ ہاں خوش ہوتا ہے اللہ کہ ہاں میرے بندے نے یہ اچھا کام کیا، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنی فضل سے اور زیادہ بھی دے دے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بہت اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا کی کوئی تجارت کرتا ہے تو اپنا مال، جان، وقت سب لگاتا ہے، اس امید سے کہ اس کو جو مال اس نے لگایا ہے اس سے زیادہ ملے۔ لیکن دنیا کی تجارت میں کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مومن اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اللہ کی خاطر لگاتا ہے تو اللہ اس کو اس کا پورا اجر دیتا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا غفور ہے، وہ اس کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں شیطان کی وجہ سے اس کی جو خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ شکور ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی محنت کی قدردانی کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اسے صرف فائدہ ہوتا ہے، نقصان کبھی نہیں ہوتا۔ خوبصورت آیت تھی یہ۔ سورہ فاتر آیت نمبر پارہ نمبر 22، اسی کی آیت نمبر 34 بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو اور وہ کہیں گے، الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی جو اذہبا لے گیا، انا ہم سے، الحزنا غم، انا بے شک ربنا رب ہمارا، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، شکور نہایت قدردان ہے۔ اب دیکھیں یہ دوسری آیت ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی وہی دو صفت آ رہی ہیں، غفور اور شکور، یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہیں، جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اس کو بھی ہم پارٹس میں کر کے دیکھیں گے آیت کو۔ کون کہے گا یہ؟ اہل ایمان میں سے جو نیکیوں میں آگے ہوں گے، یعنی جو سبقت لے جائیں گے جو جیسے ریس ہوتی ہے تو جو فرسٹ آ جاتے ہیں وہ مطلب ہوتا ہے سبقت لے جائیں گے، وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ وہ بیچ کی راہ پر ہوں گے، یعنی نیکیاں اور بدی دونوں کی ہوں گی، لیکن ایمان والے ہوں گے، ان سے ہلکا حساب ہوگا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے لیکن اپنے نفسوں پر ظلم کر کے آئے ہوں گے، یعنی انہوں نے کبیرہ گناہ کیا ہوگا، تو محشر کے پورے دن روک رکھے جائیں گے، پھر آخر میں ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، تو یہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ لیکن وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کر کے آئے ہوں گے، جیسے کسی مومن کا قتل، سود کھانا، یہ سب جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا پوری کریں گے، اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے نا کہ کافر جو ہوں گے، جو کفر کر کے شرک کر کے آئے ہوں گے، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ان کے تو جتنے بھی اعمال ہوں گے، نیک اعمال، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔
اور وہاں وہ سارے نیک اعمال جو ہوں گے راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے. تو ان کا تو کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. لیکن اہل ایمان میں سے بھی کیٹیگریز ہوں گی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہوگی، ہر چیز میں آگے سے آگے رہے ہوں گے. ان کا حساب وہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسرے ہوں گے جنہوں نے کچھ برائیاں بھی کی ہوں گی تو ان کا حساب ہلکا ہوگا. پھر تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئے ہوں گے، یعنی ایمان تو ہوگا لیکن وہ انہوں نے گناہ کیے ہوں گے بہت سارے. تو پھر کیا ہوگا، ان کو پورے محشر میں پورے دن روکا جائے گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے گا ان کو، اور یہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. لیکن اس میں بھی وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے تو وہ سب کبیرہ گناہ، فحش، یہ سب جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہ اور فحش سے بچا لیا. فحش یعنی بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، شیطان کی جتنی بھی چیزیں، ان سب سے جو اپنے آپ کو بچا لے گا، کبیرہ گناہ سے بچا لے گا، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے. ورنہ ان سب گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا. وہ گناہ دھلیں گے، اس کے بعد اللہ کی جب رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر چاہے گا تو جنت میں نہر حیات میں ان کو نہلایا جائے گا تاکہ ان کے جلے ہوئے جو جسم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد انہیں جنت میں بھیجا جائے گا. تو یہ کبیرہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اور دوسرا فحش جو ہے بے حیائی، یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیں گی، یہ دو چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ جو سیدھے جنت میں جائے گا، یعنی جو بغیر جہنم میں جائے، جو سیدھے جنت میں جائے گا وہی کامیاب ہوگا. تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی کہ جو بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہوگا. اور دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہم کو، قرآن میں ہی بتا دیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں اچھی طرح سے اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہ اور فحش سے بچا کے رکھیں. اور بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بڑا قدردان ہے. یہ سب اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ جنت میں جاتے، لیکن تھوڑے سے اعمال کی اس نے اتنی قدردانی کی اور ہمیں بخش دیا. ہم اگر پوری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہم نیک اعمال کرتے رہیں تب بھی ہم وہ اتنے نہیں ہوں گے کہ اس سے ہمیں جنت مل جائے. یہ تو اللہ کی بخشش، اللہ کا فضل ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کرے گا. پھر سورہ فاطر کی ہی آیت نمبر 41 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک اللہ یمسکو وہ تھامے رکھتا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، ان کی تزولا وہ دونوں ٹل جائیں، نہ وہ دونوں ٹل جائیں، ولا ان اور البتہ اگر، زالتا وہ دونوں ٹل جائیں، ان نہیں، امسکہما ان دونوں کو تھام سکے گا، من احدن کوئی ایک، من بعدہ بعد اس کے، انہو بے شک وہ کانا ہے، حلیمن بہت حلم والا، غفوراً بہت بخشنے والا. پھر اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے، حلیم اور غفور، دو نام آئے، حلیم اور غفور. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے. اگر وہ نہ تھامے تو کیا ہو، آسمان گر جائے، زمین ختم ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے. اور اللہ کی دو صفت آئی ہیں، حلیم اور غفور. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، یعنی ہلے نہیں. اگر وہ ٹل جائیں یعنی ہل جائیں، گر جائیں، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے. یقیناً اللہ بڑا بردبار، بہت بخشنے والا ہے. اب اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹلے نہیں. اس پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، نہ کہ کسی ولی نے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی جن نے. کائنات تو دور کی بات، یہ بے بس بندے تو اپنے وجود کو بھی خود نہیں سنبھال سکتے ہیں.
یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھنا کہ ان کا خدائی میں کوئی حصہ ہے، شرک ہے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا جو اللہ کرتا ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا کوئی خدائی میں حصہ ہے تو وہ شرک ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ زمین اور آسمان کو کیا یہ لوگ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت ہوتی ہے تھام سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے سب کو تھامے ہوئے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے یہ سب باتیں۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں بردبار جو ہے حلیم ہے۔ غفور تو ہم پڑھ چکے ہیں بہت بار، غفور کیا ہوتا ہے؟ بہت بخشنے والا، لیکن حلیم جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیشل صفت ہوتی ہے۔ یہ اس کی شان اور حلیم ہونے کی صفت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو خدائی میں شریک کرتے ہیں، اور اللہ ان سے درگزر کرتا ہے، یعنی اس کو ضبط کر لیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ غضبناک نہیں ہوتا، ان سے درگزر کرتا ہے، یعنی ان کی جو یہ کوتاہیاں ہیں ان کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ یہ سب گناہ کرنے کے بعد بھی وہ سانسیں لے رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کی حلیم صفت ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان پر بھی رحم کیے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا میں سانس لیتے ہیں، اللہ کا رزق پاتے ہیں، اور اگر یہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ تو غفور الرحیم بھی ہے، انہیں بخش بھی دیتا ہے۔ جب آپ ایک نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے پرانے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر لوگ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے گناہ پرانے جتنے ہوتے ہیں سب معاف فرما دیتا ہے۔ اب سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں بھی بخشش کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک، تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں، منی اسے جو اتباع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی یعنی قرآن مجید کی، وخشیہ اور وہ ڈرتا ہو، الرحمن رحمان سے، بالغیبی غائبانہ، فبشرہ بس خوشخبری دے دیجئے اسے، بمغفرتن مغفرت کی، واجرن اور اجر کی، کریم عزت والے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس کو آپ ڈرا سکتے ہیں اور کس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آپ صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، یعنی جو ذکر کی پیروی کرے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ صرف وہی انسان جو قرآن مجید کو فالو کرتا ہے اسے ہی خبردار کیا جا سکتا ہے، اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے۔ اور کیا صفت ہو اس انسان کی؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی اس کو بنا دیکھے اس کو احساس ہو کہ ہاں اللہ ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی اس کے اندر تقوی ہو۔ تو ایسے شخص کو آپ مغفرت، تو ایسا شخص کے لیے کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی اور باعزت اجر ہے، اس کی خوشخبری سنا دیں۔ تو کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا کی جا رہی ہے؟ ایک تو اللہ کو بن دیکھے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہم اگر یہ محسوس کریں گے ہر وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو کیا ہم کھا لیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی احساس ہر وقت انسان کو ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز، اور دوسری چیز نصیحت، ذکر کی پیروی، یعنی جو قرآن سے اپنا تعلق رکھتا ہے، روز قرآن پڑھتا ہے اور جو قرآن میں آتا جاتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اتنی ضروری ہیں
اسی سے اللہ کی مغفرت ہوگی جب انسان ان دو چیزوں پہ چلے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی خوشخبری دے رہے ہیں، باعزت اجر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب دین پر آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، یعنی ایسا ہی شخص خبردار ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم بھی جاتے ہیں نا، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات مان لیتے ہیں اور باقی لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو کس کو ہم خبردار کر سکتے ہیں؟ جو ذکر کی پیروی کرے، یعنی جو قرآن کو فالو کرے، جو بھی قرآن کو مانے، آپ صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو آپ کی نصیحت سنے۔ دوسرا، خدائے رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرے، اور جو خدا سے بغیر دیکھے ڈرے گا وہی نصیحت کو قبول کرے گا۔ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سارے گناہ، اور دوسرا کیا ہوگا؟ باعزت اجر ملے گا، جنت ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کو بنا دیکھے اس سے ڈرنا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ نصیحت یعنی قرآن حدیث کو ماننا، اسے زندگی میں شامل کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کرے گا تو اس کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہاں 22 پارہ ختم ہوتا ہے۔ 22 پارے میں الحمدللہ بہت ساری آیتیں تھیں بخشش کی۔